دوستو السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا نام راشد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آر کے بایولوجی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہیموفیلیا، اور ہیموفیلیا کو ہم اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ یہ جو ہمارا اسی چیپٹر جینیٹکس والے چیپٹر کا جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ جو ہے ٹاپک ہے وہ ہے ہیموفیلیا۔ سب سے پہلے ہیموفیلیا کو اگر آپ دیکھیں، یہ جو ہیموفیلیا تھا یہاں پہ یہ جو ڈیزیز ہے وہ ہے ڈسکورڈ بائی جان اوٹو، فرسٹ ڈسکورڈ بائی جان اوٹو نام کا ایک سائنٹسٹ تھا جس نے سب سے پہلے اسی کے بارے میں بتایا تھا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں آج ہیموفیلیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو ہیموفیلیا ہے، جو ہیموفیلیا جو ہے وہ اتنا تو پھیل چکا ہے دنیا کے اندر، ان کا جو ہے وہ 17 اپریل جو ہے ورلڈ ہیموفیلک ڈے منایا جاتا ہے۔ 17 اپریل ورلڈ ہیموفیلک ڈے جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، 17 ڈے۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے ہیموفیلیا جو ہے، ہم پڑھتے تو ہیں کہ فلاں چیز کیا ہوتا ہے۔ ہیموفیلیا جو ہوتا ہے اٹ اکرس ڈیو ٹو میوٹیشن، یہ اصل میں جینس کے اندر اٹ اکرس ڈیو ٹو میوٹیشن۔ ٹھیک ہے نا، جینس کے اندر جب میوٹیشنس آ جاتی ہیں تو ان ریزلٹنٹ یہ کیا ہوتا ہے، ہیموفیلیا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ بھئی یہ ہیموفیلیا اور کلر بلائنڈنس یہ دونوں سیکس لنکڈ انہیریٹنس ہیں۔ ان کے دو ہی ایگزامپل ہیں جو ہمارے اندر موسٹلی پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہیموفیلیا۔ اس کے بعد اگر آپ ہیموفیلیا کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہیموفیلیا کو کہا جاتا ہے بلیڈرس ڈیزیز۔ بلیڈرس ڈیزیز۔ اب ہم بلیڈرس ڈیزیز اس کو کیوں کہتے ہیں، اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ بلیڈرس ڈیزیز اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، نو بلڈ کلاٹنگ، نو بلڈ کلاٹنگ اکرس۔ اب یہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے پاس مطلب جو ہیں وہ جو پلیٹلیٹس ہوتے ہیں جو بلڈ کو کلاٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں وہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ پیدا ہی نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ کیونکہ جو ان کو پیدا کرنے کے لیے جو جین ہوتا ہے اس میں آ جاتی ہیں میوٹیشنس، تو وہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو وہ جو بندہ ہوتا ہے اگر اس کو کوئی ایکسٹرنل انٹرنل کوئی بھی تھوڑی سی انجری ہو جاتی ہے تو وہ جو ہوتا ہے وہ اس کی جو بلڈ ہوتی ہے ٹل ڈیتھ کیا ہوتی ہے، بہتی رہتی ہے۔ اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں، بلیڈرس ڈیزیز۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس کو کیا کہتے ہیں، رائل ڈیزیز۔ رائل ڈیزیز بھی اس کو ہم کہتے ہیں۔ اب رائل ڈیزیز ہم اس کو کیوں کہتے ہیں، اس کی ہسٹری یہ ہے، سب سے پہلے جو یہ ڈیزیز تھی وہ تھی کوئین وکٹوریا کے پاس۔ کوئین وکٹوریا جو تھی انگلینڈ کی، اس کے پاس یعنی کہ یہ ڈیزیز تھی، وہ اس کی کیا تھی، وہ کیریئر تھی۔ کوئین وکٹوریا جو تھی وہ کیریئر، انگلینڈ کی کیا تھی، کیریئر آف ہیموفیلیا۔ تو کوئین وکٹوریا اس کی کیا تھی، کیریئر تھی۔ جب وہ کیریئر تھی تو اس نے یہ جو فالٹی جین تھا جو اس کے لیے ہیموفیلیا کے لیے، وہ اس نے اپنے لیوپولڈ نام بیٹا جو تھا اس کو کیا کیا، ٹرانسفر کیا۔ ٹھیک ہے، تو ٹرانسفر جب کیا تو وہ جو ڈیزیز تھی پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ساری رائل فیملی کے اندر جو ہے وہ رائل فیملی میں اسپریڈ ہو گئے۔ اب رائل فیملی میں اسپریڈ کیسے ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے لوگ تھے تو وہ رشتہ جو کر رہے تھے وہ بڑے لوگوں میں کر رہے تھے، تو اسی طرح سے ان کا جو سارا خاندان تھا، رشین، جرمنی، انگلینڈ، جو بھی رائل فیملی رہتی تھی سب میں وہ جو ڈیزیز تھی کیا چیزیں پھیل گئی، تو اس کی وجہ سے بھی ہم اس کو کیا کہتے ہیں، رائل ڈیزیز بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی ڈیزیز کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کرسمس ڈیزیز۔ کرسمس ڈیزیز۔ اب ہم اس کو کرسمس ڈیزیز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو یہ ڈیزیز تھی اٹ واز
first discovered یا first seen in Stephen Christmas patient. Stephen Christmas نام کا ایک پیشنٹ تھا جس کے اندر یہ جو ڈیزیز تھی وہ پائی گئی تھی. اب آپ کہیں گے اس کو رویل بھی کہتے ہیں, اس میں کے اندر بھی پائی گئی, اس کے اندر بھی پائی گئی, یہ کیسے؟ کیونکہ ہم آگے پڑھیں گے ان کے 3 ٹائپ ہیں, ہیموفیلیا اے بھی ہے, بی ہے, سی ہے. تو ایک کے اندر اے پائی گئی, دوسرے کے اندر کیا گیا بی پائی گئی, تو اس کی وجہ سے ان کے اندر تھوڑا سا کیا ہے وہ ڈفرینس ہے. تو اس کو ہم کرسمس ڈیزیز اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو پیشنٹ تھا اسٹیفن کرسمس, سب سے پہلے اس کے اندر یہ پائی گئی, تو اس کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں کرسمس ڈیزیز. آج ابھی ہم ہیموفیلیا کی تھوڑی سی کریکٹرسٹکس کو پڑھ لیتے ہیں, یہ ہے کیا, کیسے ہوتی ہے, کیا کیا کرتی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اٹ از اے سیکس لنکڈ ریسیسو ٹریٹ. ایک تو سیکس لنک سے, دوسرا ریسیسو ٹریٹ ہے, ڈومیننٹ نہیں ہے. مطلب اس کے ہونے کے لیے جو ہے وہ 2 کروموزومز چاہیے, ایکس کروموزوم. اگر فیمیل میں اور میل ہے تو اس میں ایک ہی کافی ہوتا ہے, کیونکہ ریزن جو ہے وہ سیم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ بھائی جو وائی کروموزوم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے انرٹ ہوتا ہے, تو اسی کے کوئی اگر بیماری ہونی چاہیے تو ایک ہی کروموزوم پہ اگر کوئی فالٹی جین ہو تو وہ جو وہ ڈیزیز کاز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو یہ ایک تو سیکس لنکڈ ہے, دوسرا کیا ہے ریسیسو ٹریٹ ہے, اور یہ پایا بھی کہاں پہ جاتا ہے ایکس کروموزوم پہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا اگر آپ دیکھیں سے ہیموفیلیا کو, اٹ از اے ڈیفیکٹ in which blood fails to clot after an external or internal injury. اگر کوئی ایکسٹرنل یا کوئی انٹرنل جب انجری ہو جاتی ہے تو اس بندے کے اندر جو بلڈ ہوتی ہے وہ کلاٹ نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو کنگ تھا نا لیوپولڈ, جب یہ تو گیا تھا شکار پہ, تو وہاں پہ ان کو جو ہے وہ کہیں سے جو ہے وہ کوئی چیز لگ گئی ہاتھوں میں, تو وہ جو ان کی بلیڈنگ ہو رہی تھی وہ رک ہی نہیں رہی تھی. ان کو لے کے آئے گھر بھی نہیں رکی, پھر اس کے بعد ہاسپٹل لے کے گئے, وہاں پہ بھی نہیں رکی, کتنی بھی انہوں نے کوشش کی, تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ مر گیا. ٹھیک ہے نا, تو اس کی وجہ سے بعد میں جب اس کی بلڈ کو دیکھا گیا, تو اس کی جب بلڈ کو ڈائگنوز کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر تو وہ جو ہے جین ہے ہی نہیں, وہ مطلب جو ہے پلیٹلیٹس ہیں ہی نہیں. تو اس کی وجہ سے ہم پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ جب لیوپولڈ کو اس نے ٹرانسفر کیا تو اسی طرح سے اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اندر کیا ہیں پلیٹلیٹس ایبسنٹ ہیں, پلیٹلیٹس مطلب ہیں ہی نہیں. تو اس کی وجہ سے بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جو بندے کو جو ہے وہ پلیٹلیٹس ہوتے ہی نہیں. تو ہیموفیلیا یعنی کہ یہ کیا ہوتا ہے, ایکسٹرنل یا انٹرنل انجری کی وجہ سے اس کی جو بلڈ ہوتی ہے وہ اسٹاپ نہیں ہوتی ہے. اگر آپ جنرلی جو ہے نارملی آپ دیکھیں نا کسی کو, فار ایگزامپل کوئی جو انجری ہوتی ہے, تو وہ جو نارمل اور ہیلدی جو ہوتا ہے پرسن ہوتا ہے, اس کی 3 منٹس یا کم سے کم جو ہے وہ 6 منٹس جو ہوتی ہے, ان کے اندر جو ہے وہ بلڈ جو ہے وہ ان کا اسٹاپ ہو جانا کیا ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر نہیں ہو رہی ہے تو کسی قسم کا کوئی ایشو ہے, یا کوئی ویک ہے, یا ان کے اندر پلیٹلیٹس وغیرہ ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے جو ہے وہ ایکٹ کرتی ہے. اس کے بعد اگر تھوڑا سا اور ہم ہیموفیلیا کو جو ہے وہ ڈسکرائب کریں تو یہ کیا ہوتی ہے, اٹ از اے سیریس ہیریڈیٹری ڈیزیز. اٹ از اے سیریس ہیریڈیٹری ڈیزیز. ہیریڈیٹری مطلب ایک پیرنٹ سے دوسرے جو ہے وہ جنریشن میں یہ جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اٹ از اے سیریس ہیریڈیٹری ڈیزیز بیکاز
اے ہیموفیلک میں بلیڈ، اے ہیموفیلک میں بلیڈ، ہیموفیلک میں بلیڈ ٹو ڈیتھ فرام مائنر انجری، ٹو ڈیتھ فرام مائنر انجری، کوئی مائنر بھی انجری ہوگی تو اس کی وجہ سے وہ ان کی اتنی تو بلیڈنگ ہوتی رہے گی اور بعد میں اور ڈیزیز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہیموفیلیا، کیا ہوتا ہے، اٹ از ویری ریئر ان وومن، اٹ از ویری ریئر ان وومن، فیمیل کے اندر یا وومن کے اندر یا فیمیلز کے اندر یہ کیا ہوتی ہے، بہت ریئر ہوتی ہے۔ اس کا جو ریزن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فیمیل کو یہ بیماری ہو تو ان کو دونوں یہ کنڈیشن جب آئیں گی تبھی ظاہر ہوگی، اگر وہ کسی کی کیریئر ہوگی تو بھی یہ ظاہر نہیں ہوگا۔ اور میلز کے اندر پھر کیا سین ہے، میلز میں تو ہے ہی ایک ایکس اور ایک وائی، اگر ایک ایکس کے پاس ہے تو وہ کیا ہو جائے گا، ہیموفیلک ہو جائے گا۔ تو ریزن جو ہے وہ سیم ہے، جو وائی کروموزوم کیا ہے، انرٹ فار دس، تو وائی کروموزوم جو ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ انرٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے ٹائپس آف ہیموفیلیا۔ ہیموفیلیا ان کے 3 ٹائپس ہیں جو ہمارے بک میں دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ٹائپ اے ہیموفیلیا، یہ کیا ہے، سب سے پہلے ایکس لنکڈ ریسیسو ہے، ایکس کروموزوم پہ ہوتی ہے اور دوسرا ریسیسو ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ نو فارمیشن آف بلڈ کلاٹنگ فیکٹرز، یہ جو بلڈ کلاٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں ان کے بھی ٹائپ ہوتے ہیں، ان کے اندر جو نہیں بنتے ہیں وہ ہوتا ہے بلڈ کلاٹنگ فیکٹر 8، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتی۔ اور اسی کو کیا کہا جاتا ہے، کلاسک ہیموفیلیا کہا جاتا ہے اس کو، اس ٹائپ کو۔ دوسرا کیا ہوتا ہے، یہ جو بیماری ہوتی ہے اٹ اکرس اباؤٹ 80%، وہ جو پیچھے ہم 2 ٹائپ پڑھیں گے نا، ان میں سے سب سے زیادہ جو ہوتی ہے وہ یہ والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، دین بی اور سی سے، ٹھیک ہے نا، تو سب سے زیادہ جو پائی جاتی ہے وہ اے ٹائپ والی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو علاج ہوتا ہے وہ کوئی خاص نہیں کہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں، ٹریٹڈ وتھ ڈیسموپریسن ہارمون ہوتا ہے، ڈیسموپریسن ہارمون جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں تھرو انجیکشن، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جو ہے وہ ٹھیک رہتے ہیں۔ اور وہ کرتا کیا ہے، ان کے اندر اسٹیمولیٹس یہ 8 فیکٹر، ٹھیک ہے نا، ڈیسموپریسن ان کے اندر یہ 8 فیکٹر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اسٹیمولیٹ کرتا ہے، بعد میں جو ہے کچھ جو ہے وہ کنٹرول کر دیتے ہیں۔ ابھی تو ان کے بعد دیکھیں نا، وہ ایک دوسرا جو ہے وہ سینتھیٹک ورژن بھی آ چکا ہے، سینتھیٹک ورژن اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے، اس کا نام اوکٹا کوگیلفا، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے اس کا کیا ہے، وہ سینتھیٹک فارم بھی آ چکا ہے۔ یہ ٹائپ اے تھی ہمارے پاس۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائپ بی اور سی ہے۔
टाइप बी हेमोफीलिया। टाइप बी जो है ये भी क्या है, एक एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। दूसरा इसके बाद क्या है, इसमें जो क्या होता है, नो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं 9 जो होते हैं वो इसके अंदर नहीं होते। और ये क्या होती है, इट अकर्स 20%, वो ए वाली जो होती है 80% और ये जो होती है वो 20% ये होती है, बाकी जो होती है वो दूसरी वाली होती है। उसके बाद क्या होता है, इसको जो है क्रिसमस डिजीज़ कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड क्रिसमस डिजीज़, ठीक है। और इसको अगर आप देखें तो इसको ट्रीट करने के लिए ट्रीटेड विथ इंजीनियर्ड वर्जन कौन सा होता है इसके अंदर, नोनेको गैल्फन। उसके बाद जो हमारा है क्या है, वो टाइप सी है, जो तीसरा टाइप है। और ये क्या है, सेक्स लिंक्ड नहीं है, ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव लिंक्ड है, ऑटोसोमल लिंक्ड, और ये भी क्या है, रिसेसिव है। उसके बाद अगर आप देखें ये क्या होती है, ये दोनों में कॉमन होती है, ये ऐसे नहीं कि भाई मेल में कम होगी ज़्यादा होगी, फीमेल में ज़्यादा होगी, ये कॉमन होती है क्योंकि ऑटोसोमल है, कॉमन बोथ मेन एंड वुमन। उसके बाद अगर आप इसको देखें तो इसमें जो होता है ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर्स होते हैं वो 11 जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, 11 जो होते हैं इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, और इसके अंदर जो चांसेस होते हैं ओनली 1% ये होती है, बाकी जो होते हैं वो अदर टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम एक कोई प्रॉब्लम कर लें जो हमारे बुक में दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले हेमोफिलिक फादर नॉर्मल मदर, तो इसमें क्या होगा, अभी जब इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो ये वाली कंडीशन आएगी, फिर इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो ये वाली कंडीशन आएगी। नॉर्मल फीमेल जो होगी कैरियर होगी और मेल जो होगा वो नॉर्मल होगा। अब इसको हम थोड़ा सा आगे क्रॉस करवाएं तो इसको इसके वाले के साथ करवाएंगे जब हम, तो एक्स एच फिर एक्स, और इसको इसके वाले साथ कराएंगे तो हम एक्स वाई वाली कॉम्बिनेशन आएगी, एक्स एच वाई वाली, फिर एच एक्स को इस एक्स के साथ तो ये वाली कॉम्बिनेशन आएगी, फिर इसको इसके साथ करवाएंगे तो ये वाली कॉम्बिनेशन आएगी, ठीक है। अब होगा क्या, जब इन बाहर वाले दोनों को हम आपस में क्रॉस करवाएंगे
تو ان ریزلٹنٹ یہ کمبینیشن آئے گی ایکس ایچ پھر جو ہوگا وہ ایکس ایچ وائی ہوگا، ایکس ایچ ہوگا کیونکہ یہاں پہ بھی ہے نا ایک ایکس ایچ، پھر کیا ہوگا ایکس ایچ ایکس ہوگا، پھر کیا ہوگا ایکس اور وائی ہوگا، یہ 4 والی کمبینیشن آئیں گی۔ اس میں کیا ہوگی، فیمیل کیریئر ہوگی، یہ والی جو ہوگی فیمیل ہیموفیلک ہوگی، اور یہ کیریئر ہوگی، یہ بھی کیریئر ہوگی، اور یہ کیا ہوگا نارمل ہوگا۔ تو اسی طرح سے یہ ان کی جو ہے وہ کمبینیشنز بنے گی، جس کو ہم کیا کہتے ہیں ہیموفیلیا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔